السلام علیکم. میں نوحہ خان رضوان علی دانش عزاداری سینٹر کربلا کے حوالے سے آج پھر آپ کے سامنے ایک ایسی شخصیت کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید فیض عباس مشہدی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. میں جناب سے چاہوں گا کہ ماہ رمضان کا سلسلہ جاری ہے تو اس میں آپ عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اپنے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا. اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. سب سے پہلے میں اپنی طرف سے اور عزاداری چینل سینٹر کی طرف سے تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں ماہ رمضان مبارک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. قرآن کریم میں خداوند عالم نے اس ماہ رمضان مبارک میں اور روزے کے فرض کرنے کے مقصد کو بھی بیان کیا ہے اور اس کے پیشینے یعنی ہسٹری کو بھی بیان کر دیا. فرمایا کہ اے مومنو، اس روزے کو تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے والوں پر فرض کیا گیا تھا. لعلکم تتقون. 3 باتیں اس آیت میں ہیں. پہلی بات یہ کہ جب اللہ روزہ واجب کر رہا ہے تو یہ مومنوں سے خطاب کر رہا ہے، یعنی روزے کا تعلق ایمان سے ہے. جس کا ایمان قوی ہوگا روزے کے ساتھ وہ ویسے ہی فیصلہ اور انصاف کر سکے گا. لہٰذا انسان کو اس روزے سے اپنے ایمان کو اضافہ کرنا چاہیے اور ایمان کے ذریعے روزے تک پہنچنا چاہیے. اور یہ روزہ جو ہے وہ صرف اللہ نے عام انسانوں کے لیے نہیں بلکہ مومنوں کے لیے. جب ہم اس آیت کی تفسیر میں جاتے ہیں تو امام فرماتے ہیں کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ پہلے والی امتوں کے اوپر بھی فرض ہوا ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے. یہ روزہ پہلے صرف انبیاء اور رسولوں پر ہوا کرتا تھا، یعنی یہ ایک ایسی ریاضت اور ایک ایسا طریقہ اور ایک ایسی عبادت تھی جو ہر انسان کے لیے میسر نہیں تھی. صرف انبیاء جب اپنے مرتبوں کو بڑھانا چاہتے تھے تو اس روزے کے ذریعے بڑھاتے تھے. اللہ نے پیغمبر اسلام کی امت کے اوپر یہ فیضان جاری کیا کہ جو کام انبیاء انجام دیتے تھے وہ عام انسانوں سے بھی وہی کام لیا. لعلکم تتقون، تاکہ متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. یعنی روزے کا مقصد ہے انسان کے تقوی کو بڑھا دینا. روزے کا مقصد ہے انسان کے اندر تقوی پیدا کر دینا. کیسے تقوی پیدا ہوگا؟ اس روزے کی 2 صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ کہ جس وقت ہم بھوکے اور پیاسے ہوتے ہیں تو ہم کو یاد آتی ہے اس بھوک اور پیاس کی کہ جو روز محشر ہونے والی ہے، کہ جب سب کا حساب و کتاب ہوگا عالم محشر میں اپنی قبروں سے نکال کر سب کو کھڑا کر دیا جائے گا. 50,000 دن کا وہ ایک دن ہوگا، 50,000 برس کا وہ ایک دن ہوگا. اس دن ہر انسان بھوکا اور پیاسا ہوگا. یہاں پر اس دنیا میں جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو وہاں کی بھوک اور پیاس یاد کریں کہ یہاں تو پھر بھی 12 اور 13 اور 14 گھنٹے کے بعد ہم کو پانی میسر ہو جائے گا، لیکن خدا نخواستہ اگر اعمال بہتر نہ ہوئے تو وہاں کی پیاس بجھنے والی نہیں ہے. دوسرا سبب اس بھوک اور پیاس کا یہ ہے کہ تاکہ ہم اس دنیا میں ان غریبوں کی طرف متوجہ ہوں کہ جن کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، جن کے پاس پینے کے لیے صحیح صاف پانی نہیں ہے، تو اپنی اور بھوک پیاس سے ان کی بھوک پیاس کی طرف متوجہ ہوں. اور جب ہم اپنی آخرت کو یاد کریں گے، عام انسانوں کی بھوک اور پیاس کو یاد رکھیں گے، تو پھر یہ انسان کا اللہ سے بھی تعلق ہوگا اور اللہ کی مخلوق سے بھی تعلق ہوگا. اور جب کسی کا اللہ اور اس کی مخلوق سے تعلق ہو جائے تو پھر وہ متقی اور پرہیزگار ہو جاتا ہے. لہٰذا اس مہینے میں خاص کر ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جب افطار کے وقت اپنا دسترخوان بچھائیں اور اپنی مادی غذاؤں کو سجائیں تو ان کی طرف بھی نگاہ ڈالیں اور ان کے دسترخوان کو بھی دیکھیں کہ جن کے پاس بظاہر یہ غذائیں موجود نہیں ہیں. اگر ہم بھیج سکتے ہیں وہ غذائیں تو ان کے دسترخوان پر دستیاب کریں اور پہنچائیں. اور اس ماہ مبارک رمضان میں اپنے آپ کو انسان سے انسان کی ہمدردی پیدا کریں اور خدا سے قریب ہونے کے طریقے کو حاصل کر لیں. اچھا، یہ پورا مہینہ ماہ رمضان عبادتوں کا مہینہ ہے. اسی میں ایک رات ایسی ہے جس کو شب قدر کہا جاتا ہے. اس میں میں چاہوں گا کہ آپ عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ مطلب جو بہت سے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو زیادہ معلومات نہیں ہے تو وہ سمجھیں کہ یہ شب قدر کیوں ہوئی، کیسے ہوئی، کیوں منائی جاتی ہے. مطلب بہت بہتر. قرآن کریم میں سورہ ہے جو ہم سب پڑھتے ہیں اپنی نمازوں میں، جسے سورہ قدر کہا جاتا ہے، اس کا نام ہی سورہ قدر ہے. وہاں پر اللہ کہتا ہے تنزل الملائکۃ والروح. یہ اس شب قدر کی خاصیت ہے. وہ پہلے تو خود ہی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اصل میں تم سمجھ نہیں سکتے کہ شب قدر کیا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر. تم نہیں جان سکتے کہ شب قدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ وہ شب قدر ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یعنی اللہ نے اس رات میں کہ جس رات میں قرآن کو نازل کیا 1000 مہینوں سے بہتر بنا دیا. لہٰذا اس رات میں جو عمل کیا جاتا ہے اس کا ثواب بھی 30,000 گنا زیادہ ہو جاتا ہے. یعنی اگر کوئی انسان اس رات میں نمازیں پڑھتا ہے تو وہ ایک رات نماز پڑھ رہا ہے، مگر چونکہ یہ
1000 مہینوں سے بہتر ہے تو 30,000 دنوں سے بہتر ہو گئی. ایک رات کا ثواب ہو جائے گا 30,000 دنوں کے برابر. اگر اس رات میں ہم صدقے بھیجتے ہیں، اس رات میں اگر ہم کسی کے اوپر کوئی احسان کرتے ہیں، کوئی نیکی کرتے ہیں، تو اللہ اس کو 30,000 سے ملٹیپلائی کر دیتا ہے. یہ اس ثواب کا حامل، یہ شب اس ثواب کی حامل ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ نے اسی رات میں قرآن کریم کو نازل کیا، کہ جو قرآن اللہ کی طرف سے آخری کتاب ہے. اگر بات توریت کی ہو، زبور کی ہو، انجیل کی ہو، یہ تینوں کتابیں اسی ماہ رمضان میں نازل ہوئیں. اور جب قرآن کو نازل کرنا ہوا تو اسی ماہ رمضان میں اس قرآن کو نازل کیا، شب قدر میں، کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس رات کی دوسری خاصیت یہ ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح، کہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں، روح الامین نازل ہوتے ہیں. کس کے پاس؟ کیونکہ امر لے کر آتے ہیں، لہٰذا صاحب امر کے پاس آتے ہیں. صاحب امر امام آخر ہیں، لہٰذا حقیقی معنی میں اگر کوئی شب قدر سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، ماہ رمضان سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، تو اس کو اپنے زمانے کے امام کا عرفان حاصل ہونا چاہیے، تاکہ امام ذریعہ بنے کہ ہم شب قدر کی صحیح معرفت کو حاصل کریں. میں بس پیغام کی صورت میں اگر آپ چاہیں تو یہی کہوں گا، آپ نے کہا کہ میں بچوں تک بات پہنچا دوں، کہ ماں باپ کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ شب قدر سے پہلے بچوں کو دن میں سلائیں. بی بی زہرا کا ایک طریقہ یہ تھا کہ شب قدر جب آنے والی ہوتی تھی تو وہ دن میں بچوں کو سلا دیا کرتی تھیں، تاکہ یہ دن میں آرام کریں، تاکہ رات میں جاگیں اور رات میں عبادت اور اطاعت میں اس رات کو صرف و خرچ کریں. لہٰذا والدین اہتمام کریں، ان کو شب قدر کی اہمیت بتائیں، اور جتنا بھی وہ جاگ سکتے ہیں رات میں مسجدوں میں بھیجیں یا گھر میں مصلی پر بیٹھائیں، نمازیں پڑھوائیں ان سے، ان کو نیک باتیں بتائیں، تاکہ پوری زندگی وہ شب قدر کا اہتمام کرتے رہیں اور ان بچوں کے ذریعے سے والدین کی بھی مغفرت ہو سکے. اور اسی ماہ رمضان میں ایک بہت بڑی خوشی کا دن ہے جس میں ہمارے دوسرے امام کی ولادت بھی ہے، تو میں چاہوں گا اس میں بھی آپ کچھ روشنی ڈالیں ہمارے مومنین کے لیے. ماشاء اللہ. ماہ رمضان مبارک میں ہم دو مناسبتیں دیکھتے ہیں ائمہ سے متعلق. ایک مولا کائنات کی شہادت 21 رمضان میں، اور مولا امام حسن کی ولادت 15 رمضان. ماہ مبارک رمضان ہے. مولا کائنات سے جب پیغمبر اسلام نے آپ کو آپ کی شہادت کی خبر دینا چاہی تو فرمایا کہ جب تم اس دنیا سے جاؤ گے بہترین مہینہ ہوگا، بہترین رات ہوگی، بہترین موقع ہوگا. لہٰذا وہ ماہ مبارک رمضان جو تمام مہینوں میں سب سے افضل ہے، پھر رمضان کی راتوں میں شب قدر جو سب سے افضل ہے، پھر اس شب قدر میں نماز فجر کا وقت کہ جب تک ملائکہ نازل ہوتے رہیں وہ وقت، اور مولا کا سجدے میں سر کٹانا، یہ سب سے بہترین موقع تھا. تو ایک تو اگر رمضان کو ہمیں سمجھنا ہے تو مولا کائنات کی ذات کو ہمیں دیکھنا ہوگا، اور دوسرا جو آپ نے اشارہ کیا ہے مولا امام حسن مجتبیٰ کی ولادت ہے اسی ماہ مبارک رمضان میں. جیسے قرآن صامت نازل ہوا شب قدر میں، اور اللہ نے اس مہینے کو اور اس رات کو اتنا بابرکت بنا دیا کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہو گئی، اسی طرح سے 15 رمضان کو قرآن ناطق نازل ہوا ہے. لہٰذا امام حسن مجتبیٰ جو قرآن ناطق ہیں وہ بھی نازل ہوئے. لہٰذا خداوند عالم نے اس مہینے کو برکت دی ہے قرآن صامت اور قرآن ناطق کے نزول سے. چونکہ قرآن کیا ہے؟ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام جو عمل کرتے ہیں قرآن اس کو کتابت کی صورت میں درج کر لیتا ہے. قرآن جو حکم دیتا ہے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سب سے پہلے کر کے دکھاتے ہیں تاکہ نمونہ عمل بن جائیں وہ دوسرے افراد کے لیے. لہٰذا جب ہم مولا کائنات کی زندگی کو پڑھیں، اپنے زمانے کے امام کی زندگی کو پڑھیں، تو امام حسن کی زندگی کو ضرور پڑھیں، اس لیے کہ یہ وہ مظلوم امام ہیں جن کو بہت کم پڑھا جاتا ہے، جن کے بارے میں ہمارے پاس معلومات بہت کم ہے. جبکہ ان کے درجے کے لیے میں اکثر مجلسوں میں بھی یہ بات کہتا ہوں کہ امام حسن کے درجے کے لیے بس یہی کہنا کافی ہے کہ آپ مولا کائنات کے بلا فصل خلیفہ ہیں. ہم مولا کائنات کے لیے نعرہ لگاتے ہیں نا کہ وہ بلا فصل پیغمبر کے خلیفہ ہیں. مولا کائنات کے بلا فصل خلیفہ کون ہے؟ امام حسن. اس لیے کہ امام حسین بھی ان کے خلیفہ ہیں لیکن بیچ میں امام حسن ہے. اور دوسرا مرتبہ امام حسن کا یہ ہے کہ آپ امام حسین کے امام ہیں، یعنی جب تک امام حسن امام ہیں، امام حسین نے امامت نہیں کی ہے، ہمیشہ نماز پڑھی ہے امام حسن کے پیچھے. تو دو یہ جو اہمیت آپ کو حاصل ہے، مولا کائنات کے خلیفہ بلا فصل اور امام حسین کے ڈائریکٹ امام حسن، یہ آپ کا مرتبہ ہے. اور یہ دونوں برابر ہیں. سیدہ شباب اہل الجنہ کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. قامہ او قادہ الامامان کی ہمارے پاس حدیث ہے کہ الحسن والحسین امامان قامہ او قادہ، یہ حسن اور حسین دونوں تمہارے امام ہیں، بیٹھ جائیں تب بھی امام ہیں، کھڑے ہو جائیں تو بھی امام. یعنی اگر یہ صلح کریں تو بھی تمہارے امام رہیں گے، اگر تلوار نکالنے اور جنگ کریں تو بھی یہ تمہارے امام ہوں گے. لہٰذا جو مرتبہ امام حسین کا ہے وہی مرتبہ امام حسن کا ہے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ جتنا ہم امام حسین کی طرف متوجہ ہیں اتنا امام حسن کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. کم سے کم ماہ رمضان مبارک میں، اور بالخصوص 15 ماہ مبارک رمضان کو امام حسن سے منسوب کرتے ہوئے آج کے دن ہم لوگ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ امام حسن کی زندگی کو پڑھیں اور ان کے پیغامات کو اپنی زندگی میں اتاریں. بہت بہت شکریہ. عزاداری سینٹر کربلا کے حوالے سے ابھی آپ کے سامنے علی جناب مولانا سید فیض عباس مشہدی صاحب
اپنے پیغام عوام کو دے رہے تھے. انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ آپ کو زحمت پھر دوں گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ حضرات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.